اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بہت عزت بخشی گئی، یہاں بلایا گیا، میں حاضر ہوا۔ میں تہ دل سے شکر گزار ہوں انتظامیہ کا، بینچ مارک سکولز کی انتظامیہ کا، ٹیچنگ سٹاف، اور یہاں اسٹیج پہ حاضر ہونے سے پہلے پیچھے ہم جو سٹالز دیکھ رہے تھے، میرے لیے یہ بہت زیادہ حوصلہ افزا بات اس لیے ہے کہ میں جو ہمارے انجینئر صاحب نے ریوائولسٹ کا ذکر کیا میرے تعارف میں، تو وہ اسی جو ہمارے مینڈیٹس ہیں ان میں سے ایک بڑا اہم مینڈیٹ ہے کہ وہ عہد جس میں لوگ جمعے پڑھانے کے بعد اپنے لیبارٹریز میں چلے جاتے تھے، جس کو اسلام کا کلاسیکل اور پوسٹ کلاسیکل ایرا کہا جاتا ہے، کہ جس میں لوگ طب میں بہت ماہر تھے اور ساتھ علم حدیث بھی پڑھاتے تھے، کیونکہ وہ خدا کے کام اور خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں دیکھتے تھے۔ تو آج میں جب یہ پیچھے دیکھ رہا تھا بچوں کو، تو مجھے وہ ریوائول اس کی ایک جھلک نظر آئی۔ یہاں پہ ماشاءاللہ جو بچے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پرفارم کیا، وہ کتنی محنت کی گئی، یہ تو فائنل رزلٹ آپ نے دیکھا، وہ کتنے گھنٹے لگے ہوں گے، وہ چیزیں انہوں نے یاد کی، کہیں بچہ کوئی بریک نہیں ہوا، کوئی بچہ کہیں اوور ویلم نہیں ہوا، ٹیچرز کی اتنی ساری محنت، اٹس ایکسٹراڈنری۔ اینڈ اوبیسلی جو ہمارے قیدی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، جس کسی نے ان کو نمبر ایلوکیٹ کیا، ان کا حصہ مذاق کمال کا تھا۔ میں نے یہ بات کہی بھی کہ وہ باقی بھی مظلوم تھے، لیکن ان کی مظلومیت پہ کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ سو آل دیز آر ہیپی میموریز، یہ ساری ہیں، اور یہی مقصد ہوتا ہے سب کا یہاں پہ بیٹھنے کا۔ پر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہمیں کچھ نہ کچھ ان پہ تھوڑی ریزسٹنس دکھانی ہوگی، اس لیے کہ حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ ہر انسان کا یہ ایک مشن ہوتا ہے اس کا کہ میں وراثت میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ سہولت چھوڑ کے جاؤں۔ اس میں گاڑی ہو سکتی ہے، کوئی گھر ہو سکتا ہے، پلاٹ ہو سکتا ہے، کوئی بینک بیلنس ہو سکتا ہے، اینڈ سو فورتھ۔ شور، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، آپ حلال طریقے سے یہ کمائیں، اپنی اولاد کو دیں، ایبسلیوٹلی اٹس آل ویری گڈ۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اصل میں انسان یہ چیزیں وراثت پہ چھوڑ کے نہیں جاتا، در حقیقت وہ ایک معاشرہ وراثت میں چھوڑ کے جاتا ہے۔ جو معاشرہ ہم چھوڑ کے جائیں گے، آپ کی اولاد نے اسی معاشرے میں یہ چیزیں انجوائے کرنی ہیں۔ تو جو معاشرہ آگے جس کی لیے تیاری کی جا رہی ہے، وہ اس میں الحاد ہے، اس میں سیکولرزم ہے، فیمنزم، اس طرح کی بہت سی اور چیزیں ہیں۔ تو ہمارا جو کام ہے کہ ہم خود کو تیار کریں۔ آپ یقین کریں کہ الحاد کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھارت کے بڑے نامور وہ شاعر بھی اور فلمیں وغیرہ لکھنے، اور جاوید اختر وہ ایتھیسٹ ہیں، آج صبح ان کی ڈبیٹ ہوئی مفتی شمائل ندوی صاحب سے۔ اب تک جب میں آ رہا تھا تو یہ پہلا دن ہے اس کا، جب میں آ رہا تھا تو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا کہ 14 لاکھ لوگ اس ڈبیٹ کو دیکھ چکے تھے، اور یہ نمبر جو ہے آور بائی آور بڑھ رہا ہے۔ اور آپ اس ڈبیٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بالکل جیسے ایک لٹرلی جو طفل مکتب ہوتا ہے، جیسے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ امام الملحدین ہے ایک، اور اس کو ایک بچوں کی طرح ٹریٹ، یعنی اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تیار ہونا ہے، ہمیں وہ آرگومنٹس پتہ ہونے چاہیے۔ ہم بچوں کو بچانے کے لیے، بچوں کے لیے ان کے مستقبل کی حفاظت کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اس مستقبل کی حفاظت کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ علم ہے، وہ آرگومنٹیشن ہے۔ اس میں بھی تیاری کرتا ہوں، میری بھی اللہ عز و جل نے موقع دیا، بہت سی ڈبیٹس ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گی، کانٹینٹ کریشن ہے، والدین کے لیے ہے، آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ ہاؤ ٹو ریز اے سپر اسٹار اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز، ہمارا آگے ایک ٹریننگ پروگرام بھی آ رہا ہے کہ کیسے آپ اپنے بچے کو ایک سپر اسٹار کے طور پہ آپ ریز کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ عز و جل جو اس کے آخر میں ریٹوریکل کوسچنز پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا، اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے میری طرف نہیں آنا۔ یہ آیت کچھ کہہ رہی ہے ہم سے، وہ مقصد ہم سے، یہ اللہ نے حساب بھی لینا ہے اس کا۔ تو ہمارے بچے تو ویسے ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں، ہر بچہ ایک پروجیکٹ ہے، ہم اس پروجیکٹ کے مینیجر ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے وہ امانت ہے۔
تو آئیڈیا یہ ہے کہ پھر ہم اس پروجیکٹ کو بہتر طور پہ سمجھیں جانیں، وہ ساری چیزیں ہوں گی. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں یہاں پہ زحمت تمام کرتا ہوں ایک آخری بات کے ساتھ کہ آپ کے بچے آپ کا سرمایہ ہیں، آف دیٹ دیر از نو ڈاؤٹ، اور آپ اس قیمتی سرمایہ کو بینچ مارک کے حوالے کر دیتے ہیں. لیکن یہاں سے پارٹنرشپ سٹارٹ ہوتی ہے، ذمہ داری شفٹ نہیں ہوتی. آپ کی ذمہ داری میں ایک اور ذمہ دار شامل ہوتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے بہت سے کلائنٹ اسکول ہیں، وہاں پہ جب پیرنٹس سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ اسکول میں دیکھیں نا ہم نے یہ کیا اور ہمارا بچہ ایسا، ہمارا بچہ، وہ ساری یہ شکایت رہتے ہیں. بھائی پارٹنرشپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں گے، اسکول اپنے حصے کا کام کرے گا. 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے بچہ آپ کے پاس ہے، 6 گھنٹے اسکول میں ہے، تو آپ کی ذمہ داری اس طرف شفٹ نہیں ہوئی. یہ بات ذہن میں رکھیں. ذمہ داریوں میں اب پارٹنرشپ آ گئی ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہم نے، یہ بات میں کس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسکول کے ساتھ جتنا کوآپریشن آپ کا ہوگا، جتنی پیرنٹس چائلڈز میٹنگ ہوگی، جتنا بچے کو بہتر سمجھا جائے گا، اتنے ہی آپ ایک پروٹیکٹیو ببل بچے کے اراؤنڈ کریٹ کر سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے، پرکھ سکیں گے، اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ عز و جل نے اس کو بھیجا ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آپ کی مدد ہوگی اور آپ اس طرف چل پڑیں گے. دیٹ از آل what I have to say. میں ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب احباب کا، بینچ مارک کا، جنہوں نے اتنی عزت بخشی. یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ عز و جل آپ کے ان سارے پروجیکٹس کو، سارے بچوں کو اس طرح سے اس کا پروجیکٹ کو کامیاب بنائے کہ حشر کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پوچھیں کہ دنیا میں میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو، تو آپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیں کہ یا رسول اللہ میں یہ لے کے آیا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.